یہ مدرسہ جسے معہد القرآن و سنہ کا نام دیا گیا، یہ مدرسہ کتنا غریب ہے اور کتنا ضرورت مند ہے، اس کا اندازہ تو آپ کو یہاں رہنے سے ہوتا ہوگا۔ مجھے تو مائک سے ہی ہو رہا ہے کہ یہ مائک کتنے غریب مدرسے کا ہو سکتا ہے کہ جس میں نہ کوئی دم ہے نہ خم، اور ہر آنے والے شاعر اور خطیب اور ناظم و شاعر کی آواز کو چوپٹ کر کے مائک بیٹھ گیا۔ میں نہیں کہتا کہ مائک والے کو کوئی بد دعا ملے گی حضرات کی، یہ تو جلسے والے جتنا پیسہ دیں گے ویسا ہی مائک آئے گا، اس بیچارے کی کوئی خطا نہیں۔ بہرحال اجلاس کی جان مائک ہے، اسے ہر فرد بشر اب جانتا ہے کہ کوئی نیا مسئلہ نہیں رہا ہے، ہر آدمی یہ جانتا ہے۔ اس اجلاس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اس مائک کو ٹھیک کرنے کی آئندہ سے ضرورت ہے۔ ابھی مجھے چونکہ مسلسل 1.5 مہینے تک کوئی رات تاریخ خالی نہیں ہے، مجھے ہر رات تقریر کرنی ہے، تو اگر میں اسی میں کچھ چیخا اور بولا تو میری ساری آواز ایک آدھ ہفتے کے لیے لے کر یہ مائک بیٹھ جائے۔ اس بنیاد پر مجھے بھی کچھ زیادہ کہنے کا موقع بھی نہیں ہے، میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں اس مائک میں۔ تو بہرحال مجھے ایک سرسری سی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ یہ جو ادارہ آپ دیکھ رہے معہد القرآن و سنہ اتراکھنڈ کی ایک معمولی سے 50 گز کی ایک زمین پر، جس کے وجود کو آپ بہت حقیر سمجھتے ہوں اور جس کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے محل اور آپ کی کوٹھیوں کے سامنے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، لیکن میرے عزیزوں اس کا مقام تو وہ ہے کہ بھی آپ نے چند مہینوں پہلے اس سائنسداں خاتون کے اخباری بیان سے سنا ہوگا، جب وہ سائنسداں انگریز خاتون چاند پر پہنچتی ہے اور چاند پر پہنچ کر انہوں نے رات کی تاریکی میں جب زمین کی طرف دیکھا تو اس خاتون کو صرف اور صرف مساجد اور مدارس کی عمارتیں وہی روشن نظر آئی اور ساری دنیا اسے تاریک اور گھٹا ٹوپ اندھیرے کی شکل میں نظر آئی۔ جب اس نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ جو روشنیاں آ رہی ہیں یہ روشنی یا تو مسجد کی عمارت ہے دنیا میں یا مدرسے کی عمارت ہے، یہ نہ کوئی پارلیمنٹ کی عمارت ہے، نہ کوئی کسی دارالعوام کی عمارت ہے، نہ کسی بنگلے اور کوٹھی کی عمارت ہے، اور نہ کسی کارخانے اور فیکٹری کی عمارت ہے۔ سائنسداں زمین پر آتی ہے وہ خاتون اور صرف اس بنیاد پر اسلام قبول کر لیتی ہے۔ تو بزرگوں، آپ کا محل اس سے عظیم ہو سکتا ہے اور یقیناً ہے آپ کا بنگلہ اس سے شاندار ضرور ہوگا، لیکن اگر آسمان پر آپ جائیں گے تو یہ آپ کا بنگلہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر وہاں نظر آتا ہے تو صرف یہی 50 گز پر مشتمل مدرسہ معہد القرآن کی عمارت نظر آئے گی اور یہی مسجد کے مینار اور گنبد نظر آئے گی۔ اسی سائنسداں خاتون نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر ان کو دنیا کی کوئی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، چاہے وہ کسی مائک کی آواز ہو یا کسی ٹیلی فون کی آواز ہو، کسی وائرلیس کی آواز ہو، اگر آواز پہنچ رہی ہے چاند تک اور آسمانوں تک تو انہوں نے سنا کہ وہاں صرف اور صرف اذان کی آواز پہنچ رہی ہے، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز، جو مؤذن اپنے مسجد کے مینار سے جس آواز کو بلند کر رہے ہیں، مؤذن کی وہی آواز چاند تک اور وہی آواز آسمان کی فضاؤں تک پہنچی۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ حضرات یہ یقین مانیے کہ یہ ادارہ جس میں آپ حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ آپ کی محبت رائے گا اور ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری محنتیں، دنیا کے سارے اعمال، دنیا کی ساری تگ و دو، دنیا کی ساری دوڑ بھاگ اور دنیا کی ساری جانبشانیاں، دنیا کی ساری قربانیاں، دنیا کی ساری دانش مندیاں، دنیا کی ساری عقل مندیاں، دنیا کی ساری تجارتیں، دنیا کے سارے کاروبار، دنیا کے سارے بزنس، آپ کی ساری ملازمتیں، ساری چودراہٹ، ساری پردھانی اور سارا مکھیا پن اور سارا سرپنچ اور ساری سرپنچی، ساری چیزیں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ اگر کوئی عظمت، اگر کوئی کارآمد، اگر کوئی نجات کا باعث، اگر کوئی کارآمد چیز، اگر کوئی فلاح کی ضمانت دینے والی چیز جو آخرت میں مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ جانے اور لگنے والی چیز ہے، خدا واحد کی قسم
کسی مدرسے میں چند منٹ اور چند گھنٹے بیٹھ کر محبت کے ساتھ جو اللہ والوں کی باتوں کو سن رہے ہیں، یہی صرف آپ کے لیے کارآمد، یہی نجات کی چیز ہے، یہی آپ کے فلاح اور کامرانی کی ضمانت ہے میرے بزرگ۔ اس لیے آپ حضرات اس بیٹھنے کو بہت قیمتی اور کارآمد جانیے۔ مدارس اسلامیہ کی مثال یہ ہے کہ ابھی لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے جو تحقیق آئی ہے، ابھی 2-2.5 سال ہوئے ہیں، لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ تحقیق کی گئی، ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے، جس کا کوئی وجود ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے۔ مائک کا ایک وجود ہے تو اس کا ایک وزن ہے، انسان کا ایک وجود ہے تو اس کا ایک وزن ہے، ٹوپی کا بھی ایک وجود ہے، ایک وزن ہے، وزن کم ہو یا زیادہ، جس چیز کا کوئی وجود ہو اس کا وزن ہوتا ہے۔ فرمایا انسان کے جسم میں جو روح ہے، جب اس روح کا وجود ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی وزن ہوگا۔ تو جب تحقیق کی گئی تو ایک انسان زندہ ہوتا ہے، جو اس کا وزن ہوتا ہے، روح کے نکلنے کے بعد جب اس کا وزن کیا جاتا ہے تو 16 گرام اس کا وزن گھٹ جاتا ہے۔ تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اس محقق، ریسرچر اور اسکالر سائنسدان نے یہ بتایا کہ روح کا وزن 16 گرام، روح کا وزن 16 گرام ہے۔ اس لیے لیکن میرے بزرگوں، یہ روح جس کا وزن صرف 16 گرام ہے، جو انسانوں کے جسم میں دوڑ رہی ہے، یہ روح، اگر یہ روح جسم انسانی سے نکل جائے تو آپ جانتے ہیں کہ 60 سالہ جسم انسانی کا وزن، 70 کلو وزن، 80 کلو وزن کا جسم، جب اس سے روح نکل جائے تو اس جسم کی کوئی حقیقت رہ جاتی ہے؟ اس بدن کی کوئی حقیقت رہ جاتی ہے؟ جہاں وہ 16 گرام کا وزن کا روح نکلا، یہ جسم بیکار، بلکہ گندگی کا ڈھیر، متعفن اور بدبودار، کیڑے مکوڑے لگنے لگ جائیں، چوٹی لگنے لگ جائے، اعزاء اقربا رشتے دار دفن کے لیے پریشان ہو جائیں، اسے جلدی ہٹاؤ، اس لیے کہ روح نکل گئی ہے۔ 16 گرام روح کی کیا قیمت آپ دیکھیے، 70 کلو وزن کے جسم کی وہ قیمت نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اے لوگوں، کان کھول کر سن لو، مدارس اسلامیہ کی مثال اس معاشرے کے اندر اسی طرح ہے کہ سارے انسان جیسے جسم کے درجے میں ہیں، اور یہ مدارس اسلامیہ معاشرے کی روح کے درجے میں ہیں۔ اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں تو جیسے روح کے ختم ہونے سے جسم گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر مدارس اسلامیہ ختم ہو جائیں تو سارا معاشرہ گندگی کا ڈھیر، متعفن اور بدبودار ہو کر رکھ جائے میرے بزرگ۔ اس لیے یہ مدارس اسلامیہ معاشرے کی روح ہیں، معاشرے میں اسپرٹ پیدا کرنے کی ضمانت ہے، معاشرے میں طاقت پیدا کرنے کے ذریعہ ہیں، یہی مسلمانوں کے اسلام کے وجود کی ضمانت ہے، یہی مسلمانوں کے وجود کے تحفظ کی ضمانت لیے ہوئے ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ مدارس اسلامیہ اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، اپنا ایک وجود رکھتی ہے۔ کون نہیں جانتا سن 1757 عیسوی میں جب جنگ پلاسی کا آغاز ہوا بنگال سے، پھر 1857 عیسوی میں جب میرٹھ کی چھاؤنی سے بغاوت کی آگ اٹھی انگریزوں کے خلاف، 1857 میں قدر کا زمانہ ہوا، بغاوت کا دور ہے۔ 1857 میں شاملی کے میدان میں علماء لڑائی لڑتے ہیں آزادی کے لیے، انگریزوں کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو کالا پانی بھیجے جانے کی تیاری ہے، ان کا قلمدان ان کے ہاتھ سے چھین لیا گیا ہے، ان کو بے بس کر دیا گیا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت نانوتوی بے چین ہوتے ہیں، میٹنگ بلاتے ہیں، اور تھانہ بھون میں میٹنگ ہوتی ہے، شاملی کے میدان کی جہاد ربیت کی لڑائی لڑی جاتی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی ہیں، مولانا قاسم نانوتوی بھی ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی ہے، حافظ ضامن شہید ہیں، مولانا جعفر خانیسری ہے، نہ معلوم کتنے بڑے بڑے محدثین علماء کرام ہیں۔ جہاد شاملی میں ناکامی یا کامیابی تو چھوڑیے، 1857 کے 9 سال بعد 1866 عیسوی میں ایک انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ اس ملک کو انگریزوں سے مدارسی کے ذریعے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ ان مدارس میں ایسے مجاہدین تیار کیے جائیں، ایسے سپاہی تیار کیے جائیں، ایسے جانباز تیار کیے جائیں، ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جو پوری
ملک میں گھوم کر یہ فضا قائم کر سکے کہ اس ملک سے انگریزوں کو کس طرح نکالا جا سکے، انگریز کے خلاف ذہن سازی کیا جائے۔ پہلے شاگرد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الہند تیار ہوتے ہیں۔ یہی شیخ الہند مسند درس و تدریس پر بیٹھ کر جہاں ایک طرف علامہ انور شاہ کشمیری محدث اصل کو پیدا کرتے ہیں کہ جو شخص فرمایا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس اتنا علم تھا کہ 500 سال گزشتہ علماء کے سارے علوم کو اگر ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر اکیلے علامہ انور شاہ کشمیری کے علم کو رکھ دیا جائے تو علامہ کشمیری کے تنہا علم بھاری ہو جائے۔ مولانا ادریس کاندھلوی نے تو فرمایا کہ 500 سال کے علماء کے علوم ایک طرف، علامہ کشمیری کے علم کی زکوٰۃ کے برابر بھی نہیں۔ شیخ الہند کے مسند درس میں بیٹھ کر استفادہ کرنے والے علامہ انور شاہ کشمیری ایسا بحر العلوم اگر پیدا ہوتا ہے تو دوسری طرف اسی درس سے استفادہ کرنے والا مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، جو جماعت تبلیغ کی بنیاد رکھتے ہیں، جو جماعت تبلیغ کا اتنا بڑا اخلاص کا تاج محل اور اخلاص کے اس پیمانے کو چھیڑتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا، بر صغیر سے نکل کر کیا بحر اعظم اور کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا کینیڈا، کیا چائنا، کیا جاپان، کیا عرب امارات، کیا جزیرہ انڈمان، کون سا علاقہ چلے جائیے، کسی جزیرے میں چلے جائیے، کسی ٹاپو پر چلے جائیے، کسی آبادی میں چلے جائیے، کسی کاخ فقیری میں چلے جائیے، کسی شاہی محل میں چلے جائیے، خشکی یا تری میں چلے جائیے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیے، جہاں جائیں گے مولانا الیاس کاندھلوی کی شروع کردہ وہ تحریک جماعت تبلیغ کا وہ نام و نشان آپ کو وہاں ملے گا، جہاں چند لوگ بیٹھ کر وہی 6 باتیں کرتے ہوئے اسی انداز پر تبلیغ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ مولانا الیاس کاندھلوی بھی اسی دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد شیخ الہند کی شاگردی حاصل کر کے یہ فخر حاصل کرتے ہیں اور اس کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، اسی سے مجاہد آزادی مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوتے ہیں، اسی سے مجاہدین کی ایک پوری ٹیم تیار ہوتی ہے جو اس ملک کو 1947 میں آزاد کرتی ہے۔ آج بڑے بے بس اور بڑے کمینے لوگ ہیں کچھ، اور جاہل میں کہا کرتا ہوں کہ وہ نادان لوگ ہیں جو یہ کہنے لگ گئے کہ دارالعلوم دیوبند دہشت گردی کا اڈا ہے۔ اور چشم پوشو، اپنی آنکھوں کو کھولو اور ذرا میدان میں آؤ اور دیکھو، تمہیں یہ بھی تاریخ معلوم نہیں کہ دارالعلوم کو قائم اس لیے کیا کہ اس ملک کو آزاد کیا جائے۔ دارالعلوم کو قائم اس لیے کیا کہ اس ملک پر ناجائز سازشوں کے تحت جھنڈا لہرانے والے اور اس ملک پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کو اس ملک سے آزاد کیا جائے۔ حضرت شیخ الہند نے نامعلوم علماء کی ہزاروں افراد نے قربانیاں پیش کی، آج اسی پر دہشت گردی کا اڈا اور نامعلوم کیا کیا کہا جانے لگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میں اس طرف تو نہیں جانا چاہتا، مجھے بتانا یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، مدارس اسلامیہ کا جال بچھا، اور صرف اس ملک میں نہیں، مولانا قاسم نانوتوی نے ایک تحریک شروع کی۔ یہ دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ نہیں تھا میرے عزیزوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ ہے، یہ ایک تحریک تھی، ایک تحریک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اسی سے جمعیت علماء ہند پیدا ہوتا ہے، اسی سے دوسری ساری تنظیمیں، وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا امارت شریعہ ہند ہو یا خلافت ہو یا جماعت اسلامی ہو یا دوسری جتنی تنظیمیں اس ملک میں کام کرتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ساری تنظیمیں اسی دارالعلوم دیوبند کی تحریک کا حصہ ہے، اور اسی سے یہ ساری تحریکیں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند امت تحریکات ہیں، تحریکات کی جڑ اور بنیاد۔ انہوں نے مدارس کو ان میں سے ایک بنیاد بنایا اور مدارس کے جال پوری دنیا میں بچھائے۔ وہ جانتے تھے کہ اس ملک میں اگر اسلام کو بچانا ہے، اس ملک میں اگر داڑھی ٹوپی کی حفاظت کرنا ہے، اس ملک میں اگر قرآن کی حفاظت کرنا ہے، اس ملک میں اگر اسلام کی حفاظت کرنا ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کرنی ہے، تو وہ صرف ایک راستہ مدارس اسلامیہ کا راستہ ہے۔ اسی بنیاد پر 1866 عیسوی میں اسی طرز کو اختیار کیا گیا تھا۔ آج تو پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے، مدارس کا یہ جال الحمدللہ بچھا اور بچھتا چلا گیا، اور آج بڑے پیمانے پر دارالعلوم کی شاخیں دنیا کے تمام ملکوں کے اندر آج قائم ہو چکی ہیں، اور ان شاخوں کے ذریعے بڑے سے بڑے کام انجام پا رہے ہیں۔ بزرگ، حیرت ہوگی آپ کو کہ یہاں اتراکھنڈ جیسے علاقے میں نئی کالونی بسی،
نئی آبادی وسیع، یہاں پر ان حضرات نے ایک ادارہ قائم کیا ایک چھوٹی سی زمین پر، صرف اس لیے کہ بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لیں گے، دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گے، انہیں اللہ کے حقوق کو جاننے کا موقع مل جائے گا، انہیں بندوں کے حقوق کو پہچاننے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اور کیا سلیقہ ہے، انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں کیا مسائل پیش آنے والے ہیں، کلمہ طیبہ کی کیا حقیقت اور کیا عظمت ہے۔ ورنہ میرے بزرگوں، آپ تو دہلی میں رہتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، دور دراز کے علاقوں میں جب آپ جائیں گے آپ کو حیرت ہوگی۔ ابھی سے چند سالوں قبل میرا ہریانہ، پنجاب اور ہماچل پردیش کے علاقے کا ایک دورہ تھا، وہاں امرتسر کے اندر ایک پروگرام تھا میرا، اس بیان کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ دیوبند سے آئے ہیں، ذرا ایک میرا مسئلہ حل فرما دیجیے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ نکاح پڑھانے کا 500 روپے لیتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھانے کا 300 روپے لیتے ہیں، ذرا آپ ان کو سمجھا دیجئے، نکاح پڑھانے کا لیتے ہیں کوئی حرج نہیں، ہم تو دیتے ہیں، لیکن یہ جنازہ پڑھانے کا 300 روپے لیتے ہیں، ذرا انہیں سمجھا دیجئے کہ نہ لیں۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ بات سچی ہے؟ امام صاحب بیچارے خاموش رہے، دوبارہ پوچھا پھر بھی کچھ نہیں بولے، تیسری مرتبہ پوچھا پھر بھی سکوت اختیار کیا۔ میں نے کہا امام صاحب السکوت یدل علی الرضا، خاموشی رضامندی کی دلیل ہے، آپ خاموش ہے اس کا مطلب بات سچی ہے۔ امام صاحب نے سر ہلایا، کہا کہ جی ہاں لیتے ہیں۔ میں نے کہا امام صاحب آپ غلط کرتے ہیں، نکاح پڑھانے کے 500 روپے اور نماز جنازہ، مرنے والا 60 سال 70 سال 80 سال گناہوں میں زندگی گزار کر، معصیتوں اور پاپوں میں زندگی گزار کر اس دنیا سے جاتا ہے، اور 70-80 سال کے گناہوں کی معافی کی درخواست لے کر رب العزت کے بارگاہ میں اور اللہ کے دربار میں آپ نماز جنازہ کی شکل میں کھڑے ہیں معافی کی درخواست لے کر، اور صرف 300 روپے میں کام نہیں چلے گا۔ آج کے بعد سے نماز جنازہ کے لیے آپ کو 1000 روپے لینے ہیں۔ سارے لوگ میری طرف دیکھنے لگے کہ مولانا صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہے تھے نماز بخشوانے روزہ گلے لگ گیا، پہلے 300 میں چھوٹ جاتے تھے، اب تو 1000 روپے فیس بڑھا دیا آپ نے۔ میں نے کہا امرتسر کے مسلمانوں یاد رکھو، ان کے باپ اور دادا نے انہیں اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ جب تمہارے باپ دادا مر جائیں تو تمہارے باپ داداؤں کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اے لوگوں یاد رکھو، ان کے باپ دادا نے اس لیے پڑھایا تھا کہ جب میں مروں گا تو میرا بیٹا، میرا پوتا میری نماز جنازہ پڑھائے گا اور مجھے اپنے انداز پر قبر میں رکھے گا اور اتارے گا اسی سنت رسول کے مطابق۔ اے امرتسر کے مسلمانوں، تم نے اپنی اولاد کو اس قابل کیوں نہیں بنایا کہ جب تم مرو اور تم اپنی اولاد کو اس قابل کیوں نہیں بنایا کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تمہارا بیٹا، تمہارا پوتا تمہاری نماز جنازہ پڑھا کر تمہیں قبر کے اندر اتار سکے۔ تم اپنی اولاد کے لیے تیاری کرو۔ لوگ رونے لگے، زار و قطار اس بات کو سن کر رونے لگے۔ میں نے کہا رونے سے کام نہیں ہوگا، یہ امت تو روتی تو ہے لیکن پھر عمل نہیں کرتی، استقامت نہیں ہے اس میں، تقریر سن کر دل بکھر تو جاتے ہیں لیکن صبح پھر جہاں کے وہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، اس مگرمچھ کے رونے سے کام نہیں چلے گا۔ میں اتنا سیدھا مولوی نہیں ہوں کہ آپ کے رونے سے میں متاثر ہو جاؤں، میں آپ کے مزاج سے واقف اور جانتا ہوں۔ میں صبح یہیں ٹھہرتا ہوں اور واپس نہیں ہوتا ہوں دیوبند۔ اگر تم لوگ اپنے رونے میں سچے اور مخلص ہو، اے امرتسر کے مسلمانوں صبح اٹھو، اور کون ہے جو زمین دیتا ہے ادارے کے لیے؟ اٹھے اور ہاتھ اٹھائے، اور کون ہے جو اس کی تعمیر کرے گا؟ اسی مجلس میں ادارے کی زمین کی تیاری ہو گئی، سارے مسئلے ہو گئے، صبح اس کی بنیاد رکھی گئی اور وہ مکتب آج مدرسے کی شکل اختیار کر گیا۔ آج نماز جنازہ کے لیے کسی پیشہ ور مولوی کی اسے ضرورت نہیں رہی کہ وہ 300 اور 500 روپے اور 1000 روپے خرچ کر کے نماز جنازہ پڑھائے۔ آج تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مار رہتی کہ ہم پڑھائیں تو ہم پڑھائیں۔ الحمدللہ 7-8 سال کی مدت میں صرف کتنے حفاظ قرآن پیدا ہوئے۔ بزرگوں، آج آپ یقین مانیے یہ معہد القرآن و سنہ اگرچہ آپ کی آبادی میں ایک چھوٹی سی جگہ پر ہے، لیکن میرے عزیزوں یہ چھوٹا صحیح ہے لیکن ان اداروں کی نسبت صفہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے صفے سے اس کا رشتہ ہے۔
اس کا رشتہ دارالعلوم دیوبند سے اس کا جڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ اس کی قدر کیجئے اور اپنی کالونی کے اندر اس کے وجود اور اس کی اہمیت کو محسوس کیجئے۔ اگر اس ملک میں مدارس نہ ہوتے، آج اس ملک کے اندر تسلیس کا جھنڈا لہراتا، آج اس ملک میں قرآن کی تلاوت کے بجائے بائبل کی تلاوت کی آواز آتی۔ اگر اس ملک میں مدارس قائم نہ ہوتے تو آج اس ملک میں عیسیٰ مسیح کے نام لینے والے ہوتے۔ مسلمانوں، قربان جاؤ، اپنی مدارس کا دین ہے کہ آج اس ملک میں آپ اپنے وجود کے ساتھ، اپنے تشخص کی ضمانت کے ساتھ اس ملک میں زندہ ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہ ان مدارس کی عظمت کو اور ان مدارس کے وقار اور تقدس کو آپ پہچانیے، یہ محسوس کریں۔ اگر اس مدرسے کی عظمت ہوگی، اس کی عزت ہوگی، اس کا تقدس ہوگا، یہ مدرسہ بڑا ہوگا تو آپ بھی بڑے ہوتے جائیں گے۔ اگر یہ مدرسے چھوٹے ہوں گے، آپ کا وجود چھوٹا ہو جائے گا، آپ کا تشخص چھوٹا ہو جائے گا۔ انہی میں آپ کی عزت اور آپ کی عظمت ہے۔ کل مدارس پختہ ہوا کرتے تھے، مساجد کی میناریں بلند ہوتے تھے، لوگ مدارس اور مساجد کی میناروں سے ایڈریس بتایا کرتے تھے، فلاں مسجد کے پیچھے ہمارا گھر ہے، فلاں مسجد کے دائیں سائڈ میرا مکان ہے۔ لیکن اب تو محلات ہمارے اتنے اونچے لگ گئے اور 5-5 منزلہ ہماری عمارتیں ہونے لگی۔ بیچارے مسجد مدرسے کو اتنی عمارت کہاں سے آئے گی؟ اب کون اس کا ایڈریس بتائے گا؟ اب تو یہ بتاتے ہیں چیئرمین صاحب کے گھر کے پیچھے جو ہوگا مکان فلاں نمبر کا، وہی مسجد ہے، وہی مدرسہ ہے، فلاں صاحب کے مکان کے پیچھے جو ہوگا وہ ہوگا۔ آج اس کا وجود نہیں رہا، اس کی عزت عظمت نہیں رہی۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کے مدارس کو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ اس لیے آج ہماری یہ رسوائی اور ہماری یہ ذلت اور ہماری یہ جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے اور جس دن سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ کسی طرح ہو رہا۔ اس لیے میرے بزرگوں، آپ کو صرف ایک بات کہہ کر میں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میرا پیغام یہ ہے، اے مسلمانوں، آپ مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، اپنے اس ایمان کی قدر کیجئے اور ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کیجئے۔ یہی میرا ایک پیغام ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس ایمان کی قیمت کیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا تاتاریوں کا واقعہ کہ تاتاریوں نے پورے ظلم کا، جور کا وہ بازار گرم کیا، لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کو تحت کیا تھا تاتاری بادشاہ نے۔ فتنہ تاتار بہت مشہور ہے۔ اتنی دہشت ہو گئی تھی اس زمانے میں کہ اگر ایک خاتون بھی 10 بہادر مسلمانوں کو اگر یہ کہہ دیتی کہ یہی ٹھہرو، ابھی میں تلوار لے کر آتی ہوں اور تم 10 کو قتل کروں گی، تو اس خاتون کے ایک آواز پر 10 ڈر سے وہیں رہتا اور 10 بہادر کو اکیلی تلوار لا کر قتل کر دیا کرتی تھی۔ یہ کیفیت تھی۔ کروڑوں مسلمانوں کو تاتاریوں نے تحت کیا تھا۔ مسلمانوں سنو، اسی فتنہ تاتار کا جو بادشاہ ہے تاتاری، جب یہ معاملہ ختم ہو گیا، انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اب اس ملک میں کوئی ایک مسلمان بھی باقی نہیں ہے، اور کہا تھا کہ میرے ملک کی سرحد کے اندر بھی کوئی مسلمان داخل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان اس ملک کی سرحد میں داخل ہو جائے گا تو اسے گرفتار کر لیا جائے اور میرے پاس لایا جائے اور اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اتفاق سے زمانہ گزرا، ایک مولوی صاحب اس ملک کی سرحد کے اندر گھس گئے، کسی طرح گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ مولوی صاحب ملک کی سرحد میں گھس گئے تھے۔ کہا کہ مولانا، آپ کو معلوم نہیں کہ اس ملک میں کسی مسلمان کا گھسنا اور اس ملک کی سرحد میں کسی مسلمان کا داخلہ ممنوع ہے، آپ کیسے داخل ہو گئے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا، غلطی سے میں داخل ہو گیا۔ کہا خیر، سزا تو سولی پر چڑھا دینا آپ کو معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، بادشاہ کا کتا وہیں بندھا ہوا تھا۔ کہا کہ دیکھو، یہ میرا کتا تم سے افضل ہے یا تم افضل ہو؟ کتا تم سے بہتر ہے میرا یا تم بہتر ہو کتے سے؟ کون بہتر؟ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہل گئے۔ مولانا نے سوچا اگر کہہ دوں کہ کتا افضل تو قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے انسان کو عزت اور عظمت دی ہے ساری مخلوقات کو۔ اور اگر کہہ دوں کہ میں افضل کتے سے، کسی پر سب قلم کر دیا جائے گا، اچھا میرے کتے سے تو افضل ہے۔
کیا جواب دوں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. اچانک اللہ نے دل میں بات ڈالی اس اللہ کے بندے کے، اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میری موت ایمان پر ہوتی ہے تو میں کتے سے ہزاروں درجہ افضل، اور اگر میری